آگے عبارت پڑھ لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق. فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع يعني تلد العجم العرب وأن تراه الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبرائيل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے ایک باب گزرا ہے نا، باب اجتناب الرأی والقیاس. باب اجتناب الرأی والقیاس، رائے سے بچنا اور قیاس سے بچنا. بھائی قیاس تو دلیل شرعی ہے، دلیل شرعی. ہاں مطلب ہے یہاں کا باب اجتناب الرأی والقیاس. سب نے میرا خیال بھائی یہ اعراب والی کتاب میں خرید رکھے ہیں. ابھی پڑا پیچھے باب گزرا ہے یہیں پیچھے باب اجتناب الرأی والقیاس. ہاں ادلہ شریعہ کتنا ہیں؟ 4 ہیں. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. باہر بھی دروازے سے باہر بھی آواز جا رہی ہے. چلو الحمدللہ سر ساتھ ہیں. یہ باہر والے سے پوچھتا ہوں کہ قیاس تو ادلہ قیاس ادلہ شریعہ 4 ہیں. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. اور یہاں باب میں ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رائے سے بچیں اور قیاس سے بچیں. اب دیکھو حاشیہ دیکھیں، سب دیکھیں حاشیہ رکھنا. حاشیہ دیکھ کر تھوڑا سا جاب نہیں تھے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میرا آس میں تھا وہاں پر خارشی کا شروع کا حصہ ہے تو ہم طلباء سے کچھ یہ صرف ایک بنیادی باتیں پوچھتا ہوں.
مگر بخاری شریف میں وہ بھی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی قال حدثنا الحمیدی، کیا نام بھائی کا؟ دیکھو قرآن پاک کے اندر کیا ہے، قرآن پاک کے اندر وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، میں طلباء سے پوچھ رہا تھا، قرآن پاک میں ہے وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور دروشی میں کیا ہے؟ دروشی میں آپ دیکھیں آخر میں اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، حمید مجید۔ قرآن پاک میں یعنی قرآن پاک کے اندر بھی حمید کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ حمیدی کیسے پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں بتاؤ ذرا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، تفریح تعلیم کہنا کہ دونوں وجہ پڑھنی جائے مگر جو جواز وجہ ہے یہاں پر ہے۔ اللہ کے بندو مطالعہ کیا کریں۔ یہ موبائل وغیرہ ہیں، امید ہے پہلے بھی آپ بچتے ہی ہوں گے، ان سے احتیاط کیا کریں۔ کتاب ہے نا، اگر مطالعہ کریں تو ایک کتاب بھی آپ کو فائدہ نہ کرے۔ ہاں ہم بھی گزرے ہیں اس رستے سے یار، بھائی کوئی آسمان سے اوپر سے نہیں گرے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ایک لفظوں کو سمجھنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو بیٹا آپ بس بچے ہیں، اپنا کام میں لگ رہے ہیں۔ میں ہمارے حضرت شیخ صاحب، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا سیف الرحمن صاحب دام مکاتم عالیہ، ہر کے گھر میں ہے خیریت معلوم کرنے کے لیے اور پھر تعزیے کے لیے بھی تشریف لائے، تو پھر میں حاضر ہوا تو یہ بچے بھی ساتھ تھے۔ فرمائے ادھر کچھ آگے پیچھے ہو رہے تھے، فرمائے کو نہ چھوڑوں، میں کچھ جامع ہے آگے پیچھے ہونے دو۔ بڑے حضرات ہیں، بچوں کا مزاج سمجھتے ہیں، بس کوئی ہاں کوئی نامناسب یا کوئی ایسے ہے کہ اس میں خیر تنبیہ کر دی جائے۔ چلو بچے کی تعریف یہی ہے جو ٹکے نہیں جا کر، جب ٹک کر بیٹھ جاؤ پھر سمجھا اس کو بخار ہو گیا، بس یہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ میں کیا ہے تو حمید پڑھنا یا حمید پڑھنا ہے؟ آپ بتلاؤ کیا پڑھیں انہوں نے؟ حمید ہے۔ قرآن پاک میں تو حمید کا لفظ ذکر ہے، قرآن پاک کے اندر حمید کا لفظ ذکر ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، دروشی میں بھی حمید کا ذکر ہے۔ تو یہاں حمیدی کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جزاک اللہ۔ آپ کوئی ساتھی بولے ہاں یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ تصغیر ہے؟ یہ اگر آپ مصغر پڑھ سکتے ہیں تو میں مکبر پڑھ سکتا ہوں۔ مصغر کہیں تصغیر، تصغیر ہے تصغیر کا معنی۔ اگر آپ مصغر ہے، تصغیر کے مقابلے میں مکبر ہے کرنا۔ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم یا کرنا ہے وہاں۔ ابھی چیزیں ہیں توجہ دلانے کی ہیں۔ میرا تو بچوں سے پوچھ رہا وہاں پر بڑے ماشاء طلباء، وہ ہر درجے کے طلباء بیچارے ہیں، اور مدرسے میں جاتا ہوں تو ہلال مسجد میں جاتا ہوں، اور درجوں کے طلباء بھی بیچارے ابو داؤد شریف کا سبق ہوتا ہے اس میں شریف ہو جاتے ہیں، وہاں بخاری شریف کا سبق اور اچھا چلو بھائی کرنا کر لو بھائی، ٹوپی اتارنی تو بھی اتار لو۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے بھائی الحمد للہ۔ ہمارے بزرگ مولانا مولا سر ہم طرف فرمانے لگے بچہ تو وہ ہے آگے تو داڑھی کھینچے، ٹوپی اتارے، اینک اتارے۔ چلو جزاک اللہ، اب دے دو میرے بیٹے، مجھے غیر مکلف بنا دیا آپ نے۔ چلو جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی ہے تو جزاک اللہ، آپ پہنا دو بیٹا، جزاک اللہ۔ چلو بچے کی اپنے اللہ اپنی مہربانی۔ چلو احرام کی حالت میں بھی تو بھائی
بغیر ٹوپی کے ہوتے ہیں. چلو میں آرام کی نیت کر لیتا ہوں اپنا. تو اب مجھے بتلاؤ یہ حمیدی کیوں پڑھے؟ دیکھو ہاں کوئی ساتھی بدلائے. اب آپ کے پاس سب کے پاس مخال اس یہاں البشرا والی کتاب ہے، اس میں بھی حاشیہ دیکھیں، اور وہاں قدیم کتب خانے والے ہیں اس کے حاشیے میں آپ دیکھ لیں، وہاں ایک عنوان لکھا ہوا ہے اسماء الرجال. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی لکھا ہوگا، شاید عنوان لکھا نہیں تھا، دیکھیں. اچھا یہ تو مخل بخاری شریف نہیں، تو میں اللہ، لیکن بہرحال یہ ہے اگر آپ بخاری شریف میں آپ دیکھ لینا وہاں پر نا، تو مجھے میں سمجھا کہ شاید کچھ ہوں مدارس میں بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے، میرے ذہن میں وہی ہے. لیکن بس آپ دیکھیں نا، چلو ہیں وہ تو ہر شیخ صاحب سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ وہاں دیکھ لیں، وہاں بخاری شریف کے حاشی میں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اسماء الرجال کا عنوان ہے، اسماء الرجال کا عنوان. اور وہاں پر میں طلباء سے پوچھا، میں یہ اسماء الرجال کا عنوان دیکھیں آپ وہاں پر. ایک ساتھی چلو دیکھ کر بتلائیں. ہاں جزا. ہاں دیکھو یہاں عنوان لکھا ہے، یہاں پر کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ہاں نہیں کیا پڑھنا ہے؟ ہاں 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 فتح بضم المحملۃ و فتح المیم یا رہا ہوں بضم المحملۃ. محملہ کا معنی کیا ہے؟ محملہ کا معنی بغیر نقطے والا حرف ہے. دیکھو یہ جگہ آپ دیکھیں نا کہ یہ راویوں کے نام ہیں، ان کی کہیں حرکات و سکنات میں کہیں اشتباہ ہو تو یہاں اسماء الرجال جو اسماء الرجال کتابیں ہیں انہیں سے یہ خط کیے گئے ہیں، تو ان میں باقاعدہ ان کی باقاعدہ حرکات و سکنات بتلائی گئی ہیں. اور یہاں آپ حاشیے میں آپ دیکھیں گے تو آپ انہیں کیا لکھا ہے؟ بضم المحملہ. محملہ کسے کہتے ہیں؟ محملہ. اور جمع کسے کہتے ہیں؟ ہاں با ہے یہ نقطے والا حرف ہے. ویسے عربوں میں مقولہ مشہور ہے نا، الاعجام تترک کثیر، یعنی ہمارے ہاں مقولہ مشہور الاعجام تترک کثیرہ، کہ نقطے اکثر چھوڑ دیے جاتے ہیں. عرب حضرات ہیں، عرب حضرات ان کو تو نقطوں کی ضرورت نہیں، اب تو خیر وہ نقطے والے لکھتے ہیں، ورنہ عربوں کو یہ نقطوں کی ضرورت نہیں ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، میں مدینہ منورہ میں ہر ڈاکٹر لیا فیصل سعدہ مکات ملاریہ، تو وہ فرمانے لگے کہ عرب حضرات ہیں ان کو نقطے کی ضرورت نہیں. میں کہا الحمدللہ رب العالمین، یہاں با کے نیچے نقطہ ہے، یہ ہماری اجمیوں کے لیے ہے، باقی عرب ہے اب تو خیر سب کے لیے تقریباً وہ بھی لگاتے ہیں خیال، باقی ان کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے وجدان سے پہچان لیتے ہیں، کہ وجدان سے سیاق و سباق سے پہچان لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ رت العالمین ہے، تا نہیں ہے، با ہے یہاں پر. وہ اپنے وجدان سے، اپنے قلبی وجدان سے پہچان لیتے ہیں. ہمارے لیے نقطے کی ضرورت ہے، ہمارا وہ کچھ اپنے وجدان سے اپنے پہچان لیتے ہیں اس کے لیے ہے. تو یہ نقطے جو ہیں یہ اجمیوں کے لیے ہیں الحمدللہ. تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی. اب آپ بتاؤ کیا پڑھیں گے؟ بھی قال حدثنا حمیدی پڑھیں گے، حمیدی پڑھیں، حمیدی پڑھیں گے. ہاں حمیدی پڑھنا ہے. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ دیکھو یہ اسماء حاشی سے معلوم ہوا، بین سطور ہے، حاشی ہے، سب چیزیں دیکھنے کی ہیں. اگر آپ مطالعہ کریں تو میں کروں ایک کتاب بھی آپ کو فارغ نہ کرے. اگر ہم بھی گزرے ہیں رسوں میں، تھوڑا بہت گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مجھے اللہ نے توفیق بخشی، اولا سے لے کر بخاری شریف تک سب کتابوں کی تکرار کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی الحمدللہ. اللہ کا شکر الحمدللہ ہے، شکر اللہ کا شکر ہے. 7-8 مدرسے ہیں جن میں خدمت کی توفیق اللہ نے دے رکھی ہے. پہلے تو آپریشن سے پہلے تو میں تقریباً ہر درجے کا سبق لے لیتا تھا الحمدللہ، ہر درجے کا کوئی نہ کوئی سبق الحمدللہ. میں پہلے سال بھی نحومیت پڑھائی، نحومی کا کچھ حصہ اساتذہ لے کر آ کے تھا بھائی تو نحومی کو طلباء فرمائیں کو پڑھائیں. اللہ کا شکر کوئی پڑھائی نحومی کے ساتھ ساری تو نہیں، اساتذہ ہی پڑھاتے ہیں، کوئی تھوڑا سا حصہ میں نہیں پڑھایا الحمدللہ طلباء کو. اللہ تعالیٰ اپنے ابھی کئی مدارس میں جاتا ہوں وہاں الحمدللہ رات آج میں وہی بچوں سے پوچھ رہا میں کہ یہ بضم الحمیدی کیسے پڑھائی؟
غلام محمد حمید ہے اور بیچارے وہ آ گئے، پھر ان کو توجہ دلائی کہ مگر حاشیہ دیکھا الحمد للہ، پھر جب حاشیہ دیکھا فوراً سمجھ گئے بچے کو، تھوڑی توجہ دلانی ہوتی ہے الحمد للہ نام ہے نام۔ تو میں کر رہا تھا یہ بات یہ پیچھے باب اجتناب الرأی والقیاس کما قیاس و دلیل شرعی ہے قیام، تو یہاں تو اجتناب قیاس سے بچنے کا حکم ہے۔ تو ہاں اب حاشی سے معلوم ہوا کہ ہاں سب دیکھ رہے ہیں حاشی میں کیا لکھا ہوا یہاں پر، ہاں جزاک اللہ۔ اور قیاس مضموم کسے کہتے ہیں؟ قیاس مضموم کسے کہتے ہیں؟ ہاں قیاس مضموم جس میں اپنے رائے کا دخل ہو جاتا ہے، ہاں۔ اور قیاس شرعی کسے کہتے ہیں یاد اب بتلاؤ ذرا؟ ہاں جزاک اللہ۔ قیاس کی 4 قسمیں پڑھی ہیں نا قیاس میں، ان علماء میں آپ نے پڑھی ہیں۔ قیاس شرعی کسے کہتے ہیں؟ قیاس شرعی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ایک طالب علم کی خواہش ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے دعا فرما دیں انشاءاللہ بھائی، دعا ہے انشاءاللہ، اللہ پاک اپنے بھائی کو نیک صالح نرینہ مادینہ الحمدللہ۔ ابھی تو خدا بھائی ابھی ساتھ کرے مگر ابھی تو آپ خود بچے ہیں، چلو ابھی ٹھہر وہی پھیلا دیں گے اللہ سب کچھ انشاءاللہ، اللہ خیر۔ بھائی کو بعد ذہن میں آ گئی پیارا کر رہا تھا قیاس۔ ہاں قیاس شرعی کسے کہتے ہیں؟ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، ہاں اور بعد میں آپ نے پڑھی ہے نا قیاس شرعی وہ ہے جو ادلہ ثلاثہ سے مستنبط ہو، آگے نا ادلہ جو ادلہ ثلاثہ۔ قیاس شرعی کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے نیک مہمان الحمدللہ، قیاس شرعی کہتے ہیں جو ادلہ ثلاثہ سے مستنبط ہو، یعنی جس کی علت ادلہ ثلاثہ سے معلوم ہو۔ علماء میں آپ نے پڑھی ہے مثال قیاس شرعی جو ادلہ ثلاثہ سے مستنبط ہو، اگر یعنی جس کی علت کتاب اللہ سے معلوم ہو اس کو مستنبط من الکتاب کہیں گے، جس کی علت سنت سے معلوم ہو اس کو مستنبط من السنہ کہیں گے، اجماع سے معلوم ہو تو اس کو مستنبط من الاجماع۔ یہ قیاس شرعی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ہے اور ایک اور ہے، چلو چلتے پولو قیاس لغوی کیسے کہتے ہیں؟ قیاس لغوی مطلب قیاس لغوی دیکھو نوار پڑھی ہے نا، وہاں دیکھ کر بتلائیں، نوار پڑھی ہے، حسائیں پڑھی ہے، نوار کا حاشیہ دیکھ کر آئے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی گھڑی بھی تیز ہے نا، کیا کروں بھائی ساری چیزیں۔ باقی اور مدارس میں کھلا وقت ہوتا ہے، ابھی صبح وہاں الحمدللہ 8 بجے سے لے کر 10 بجے تقریباً بخاری شریف ترمذی کا سبق ہوتا ہے، کھلا وقت ہوتا ہے وہاں الحمدللہ کھلا ہے نام ہے۔ لیکن یہاں کا تھوڑا وقت ہی بہت ہے بھائی، جامع ہے نا بھی ہمارا یہاں تھوڑی بھی ہے، پھر سفر ہے اصل میں درمیان میں رستے کا سفر ہے، لیکن چلو پھر انشاءاللہ مجھے یاد دلانا پھر قیاس لغوی ہے، اگر ہو سکے تو آپ نوانوار شروع میں جو کتاب اللہ کی بحث ہے اس میں دیکھ کر آنا۔ قیاس کی 4 قسمیں ہیں نا، قیاس لغوی ہے، قیاس شرعی ہے، قیاس عقلی ہے، قیاس شبی ہے، کہ وہاں پر لکھے ہیں، وہاں تھوڑا سا مطالعہ کر کر آئیں پھر مجھے بتلانا ہے، پھر آئندہ انشاءاللہ منگل کو پھر پوچھوں گا انشاءاللہ، اگر ہے کوشش کریں انشاءاللہ ہے قیاس لغوی نہ ہو پھر انشاءاللہ میں خدا بتلا دوں گا انشاءاللہ۔ جیسے کچھ تعبیرات ہوتی ہیں ذرا ہم تھوڑا بہت چلو چیزیں ہیں کچھ آپ تک پہنچ جائیں الحمدللہ۔